بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، جو اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کے لیے ان کی خدمات اور خلافت کے دوران ان کی حکمت عملی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو تیم سے تھا اور آپ مکہ مکرمہ میں 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا جو ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا جو ام الخیر کے لقب سے جانی جاتی تھیں۔ آپ کے خاندان کی شہرت تجارت اور کاروبار میں تھی اور آپ خود بھی ایک کامیاب تاجر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے افراد میں شامل ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین دوستوں میں سے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنے مال و دولت کو اسلام کی خدمت میں لگا دیا اور بے شمار افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ آپ دونوں کے درمیان گہری دوستی اور اعتماد تھا۔ غار ثور کے واقعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی اور اخلاص کی مثال ملتی ہے۔ ہجرت کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی۔ اس واقعے میں حضرت ابو بکر کی حفاظت اور محبت کی کہانی ہمارے دلوں کو چھو لیتی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی اور ان کے مشیر خاص رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام کا پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کی خلافت کا آغاز ایک مشکل وقت میں ہوا جب مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے دوران ارتداد کی جنگیں لڑی گئیں، جن میں آپ نے مرتدین کو شکست دی اور اسلامی حکومت کو مضبوط کیا۔ آپ نے اسلامی فتوحات کی شروعات کی اور اسلام کو عرب کے مختلف علاقوں میں پھیلایا۔ آپ نے یمامہ کی جنگ میں مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کیا اور اسلامی ریاست کی بقا کو یقینی بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلامی ریاست کی سرحدوں کو وسعت دی۔ آپ کے دور میں عراق اور شام کے مختلف حصوں کو فتح کیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی قیادت میں اسلامی فوجوں نے رومی اور فارسی افواج کو شکست دی اور اسلامی ریاست کو مضبوط کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں انتظامی اصلاحات کی۔ آپ نے عدالتی نظام کو مضبوط کیا اور اسلامی معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ آپ نے زکوٰۃ اور دیگر اسلامی فرائض کو نظام میں شامل کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حکمت عملی کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ اسلامی اصولوں کی پیروی کی۔ آپ نے مشاورت کو اہمیت دی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے سے فیصلے کیے۔ آپ کی حکمت عملی میں عدل و انصاف اور اخلاص نمایاں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تعلیمات اور مشہور خطبات آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی اور آپ کی حکمت عملیوں کو جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات 634 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
को मुसलमानों का दूसरा खलीफा मुकर्रर किया गया। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद भी आपकी खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत में बेपनाह खुसूसियात थीं। आपकी सादगी, तक़वा, इखलास और दयानतदारी की मिसालें दी जाती हैं। आपने हमेशा अपने ज़ाती मफाद को पीछे रखा और इस्लाम की खिदमत को तरजीह दी। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी और उनकी खिदमत हमारे लिए मशअल राह हैं। आपकी कुर्बानियाँ और हिकमत अमली हमें सिखाती हैं कि किस तरह एक मुसलमान को मुश्किलात का सामना करना चाहिए और इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा रहना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हमें ये सिखाते हैं कि किस तरह हम भी अपने दीन और कौम की खिदमत कर सकते हैं।